شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتے ہیں اور اپنے چیلوں کو فتنہ انگیزی کے لیے دنیا کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ اب اس کے چیلے کارروائیاں ڈال کر واپس آ کر اس سے رپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے جی میں نے زنا پہ مجبور کر دیا، کوئی کہتا ہے جی میں نے ڈکیٹی پہ مجبور کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری پہ لگا دیا۔ شیطان خاموش ہے۔ ایک ان میں سے سب سے پیچھے اغلظ اخبث خبیث ترین شیطان آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دی، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی اور معاملہ طلاق تک پہنچا دیا۔ تو شیطان اٹھتے ہے، اسے گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں تو سب سے اچھا ہے اور اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو طلاق انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ مباح امور میں سے اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ طلاق کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے میاں بیوی کو اس معاملے کو سلجھانے کی، اور اللہ رب العزت نے شوہر کو یہاں پہ 12 حکم دیا ہے کہ اس معاملے کو وہ سلجھائے، اس کو جہاں تک ممکن ہو سنوارنے کی کوشش کرے۔ فرمایا فاعذوہن، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر معاملات ان کے الجھ جائیں، میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں بڑھتے بڑھتے بڑھ جائیں، پھر بھی شوہر کو چاہیے فاعذوہن، عورت کو نصیحت کے ذریعے سمجھائے۔ اور فرمایا وہجروہن فی المضاجع، بیوی اپنی نافرمانی سے نہیں رکی، بڑھتی جا رہی ہے۔ فرمایا شوہر کو چاہیے اسے تنبیہ کرنے کے لیے اپنا بستر الگ کر لے، دوسرے کمرے میں سونا شروع ہو جائے۔ فرمایا اگر اس پر بھی بات ختم نہیں ہوتی تو وَضْرِبُوهُنَّ، یہاں پہ تھوڑی سی معمولی سی سرزنش جس کی ضرورت ہو، زیادہ نہیں مارے، اور مکے بھی جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ نہیں چلائے، بلکہ فرمایا کہ تھوڑی سی سرزنش جو اصلاح کے لیے ضرورت پڑے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ معاملے کو سلجھانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ فرمایا کہ اگر اس پر بھی بات جو ہے نا وہ نہ بنے اور بیوی شوہر کی کوئی نہ مانے، اختلافات بڑھتے جائیں، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب بات یہ حکم دیا کہ اب بھی جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں کہ شوہر طلاق دے، بلکہ اب بھی اسے حکم ہے کہ اب معاملہ یوں سلجھائیں کہ ایک آدمی حکم فیصل کے طور پر جج بن کر، سلجھا ہوا آدمی، سمجھدار باشعور آدمی شوہر کی طرف سے بیٹھے، ایک عورت کی طرف سے بیٹھے، اور یہ دونوں مفاہمت کے ساتھ دونوں کی غلطیوں کی نشاندہی کریں اور اس کے ساتھ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ فرمایا اب اگر اس پر بھی بات نہ بنے تو اب مجبوراً یہ شوہر بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، اسے الگ کر سکتے ہیں، اور اس کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے، یہ نہیں کہ بس ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دی، اس کو تو ناجائز قرار دیا، اور یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس کو ناجائز قرار دیا۔ طلاق کا جو مباح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو واضح الفاظ کے اندر پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، یہاں تک کہ اسے جو ہے نا وہ 3 مینسز گزر جائیں، تین دفعہ حیض آ جائے، تو یہ عورت جو ہے نا وہ جدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کیا خوب شریعت نے یہاں بھی حکم دیا کہ طلاق مجبوراً دینی پڑی تو اب ایک طلاق ہے، تاکہ بیوی کو تنبیہ ہو جائے، شوہر کو بھی جدائی کا جو ہے نا وہ احساس ہو، تو ممکن ہے کہ یہ معاملہ سلجھانا چاہیں تو یہ سلجھا سکتے ہیں، کیونکہ ایک جب واضح الفاظ کے ساتھ طلاق دی تو یہ ایک طلاق رجعی واقع ہوئی، اس میں عدت کے دوران یہ بندہ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر نہیں ان کی مفاہمت ہوئی تو اب عدت گزر جائے گی اور یہ عورت اس شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں کہ اگر 2 ماہ 4 ماہ سال 2 گزرے انہیں احساس ہو جاتا ہے تو شریعت نے اب بھی راستہ رکھ دیا کہ یہ آپس میں مفاہمت کر کے پھر سے یہ کیا کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ زدی میں آ کر حد سے گزرتے ہوئے ناجائز کا ارتکاب کرتے ہوئے 3 طلاق کا اگر ارتکاب کرے گا
تو شرعاً تو ناجائز ہے ہی ہے، لیکن یہ ساری زندگی پھر اگر رجوع بھی کرنا چاہے اور پھر سے چاہے کہ میری بیوی میرے پاس آ جائے، تو پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ اب اس کے لیے یہ عورت حلال نہیں جب تک کہ یہ عورت حلالہ نہ کروا لے۔ تو بھائیو، اپنے معاملات کو سلجھائیں۔ اگر کسی گھر کے اندر کوئی اس طرح کی ناچاکیاں ہیں تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سلجھایا جائے، ان کو دور کیا جائے، تاکہ یہ گھر بستا رستہ رہے اور اس گھر کے اندر خوشیاں جو ہے نا وہ بحال رہیں۔